الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بار بار لوگوں کی صفات بیان کی ہیں جو اللہ کے بندے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. اور اللہ نے بار بار بتایا ہے کہ ان تمام کامیابیوں کی اصل جڑ وہ اللہ کی عبادت اور بندگی ہے. اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جو لوگ اللہ کی بندگی سے نکلے یا انہوں نے نکلنے کی کوشش کی تو اللہ نے انہیں دنیا میں بھی رسوا کیا اور آخرت کی سزا اس سے علاوہ اور بڑھ کر ہے. اس لیے وہ بار بار اپنے بندوں کو اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ تم عبادت کرو، اور عبادت کی بنیاد بتاتا ہے کہ صحیح علم عبادت کی بنیاد ہے. اور صحیح علم سے بھی پہلے ایک چیز صحیح عقیدہ ہے، اور سب سے افضل اللہ کی عبادت عقیدہ ہے. ایک آدمی ساری زندگی نماز پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج اور عمرے کو کسی سال ترک نہ کرے، اور اس کے عقیدے میں کوئی ایسی بات شامل ہو جائے جو کفر پہ مشتمل ہے تو اس کی عبادت حقارت ہو جائے گی. اور اللہ نے فرمایا کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور قیامت کے دن جب یہ عبادت تلے گی تو اس کی عبادت کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اس لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں بار بار اس چیز پر زور دیا ہے کہ سب سے پہلے صحیح عقیدہ، اور صحیح عقیدے کے بعد صحیح علم، اور صحیح علم کے بعد اس پہ عمل کرنا یعنی عبادت، اور پھر چوتھے نمبر پہ عبادت محض اللہ کے لیے کرنا. یہ وہ چیز ہے جو مومن کے لیے پٹڑی ہے، طریقہ ہے، راستہ ہے. مومن کی ساری زندگی اس ترتیب سے چلتی ہے. اسی لیے مومن انسان سوچے، اور ہم سب آج گھر جا کر یہ سوچے، اور رات کو سونے سے پہلے سوچے، کل پھر سوچئے، اور بھول جائے تو اسے کہیں لکھ لیں کہ ہم نے سوچنا ہے. دیکھو ہر چیز کی قضا ہے. نماز مس کر دی اس کی قضا ہے، روزے رہ گئے اس کی قضا ہے، روزے نہیں رکھ سکا اس کا کفارہ ہے، حج ہے اس کی قضا ہے، نہیں ہو سکا مرتے ہوئے وصیت کر گیا اس کی قضا ہے. تمام عبادتوں کی قضا ہے. اور زندگی کا جو لمحہ، جو وقت اللہ کی غفلت پہ گزر گیا، خدا کی یاد کے بغیر گزر گیا، کیا اس کی بھی کوئی قضا ہے؟ غفلت کی زندگی کی کوئی قضا نہیں. ایک دم غافل 100 دم غافل. ایک لمحے کی غفلت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. معروم رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے مثنوی میں فرمایا کہ رفتم کے خارج پاکشن، قافلہ جا رہا تھا، میں اس لیے رکا کہ میرے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا میری غفلت سے. رفتم کے خارج پاکشن، میں جا رہا تھا اور اس لیے رک گیا کہ راستہ صحیح دیکھا نہیں، کانٹا چبھ گیا اور میں نے کانٹے کو پاؤں سے نکالنا تھا. یک لحظہ غافل گشت ہوں 100 سالہ راہ دور شد.
میں ایک لمحے کے لیے چکا تھا اور دیکھا تو قافلہ ایک صدی کی مسافت طے کرتا ہے۔ یہ دعا کرتا ہے کہ لوگ غفلت میں جو زندگی گزارتے ہیں، اس غفلت کی زندگی کا کیا بدل ہے، اس غفلت کی زندگی کی کیا قضا ہے؟ کوئی قضا نہیں۔ تو اس لیے اللہ کی عبادت کرے، نفلی روزے رکھے، فرض روزے تو رکھتے ہی ہیں، اور نماز تو پڑھنی ہی ہے، قضا نماز وہ بھی پڑھنی ہے، نفل پڑھے اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرے اور اللہ کے لیے اس کی مخلوق کی خدمت کرے۔ یہ وہ کام ہیں جو اللہ کو پسند آتے ہیں، اور یہ وہ کام ہیں جو اللہ کی خوشی کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ سکھاتے رہے کہ ایسی عبادتیں کرو جن عبادتوں سے پروردگار عالم راضی ہوتا ہے، اور بڑی سے بڑی عبادت بتا دی۔ مثلا یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی 12 سال مسلسل آذان دیتا رہے، اطول الناس، قیامت میں سب سے اونچی گردن، سب سے اونچا قد اس شخص کا، اللہ خوش ہوگا۔ فرمایا جنت اس کے لیے ہے جو 12 برس مسلسل آذان دیتا رہے۔ 12 برس تو دور کی بات ہے، 12 مہینے آذان نہیں مسلسل ہو سکتی، بیماری ہے، سفر ہے، کہیں جانا ہے، کوئی مشکل ہے، اتنا طویل پر مشقت راستہ، لیکن بتا دیا کہ ہمت کرو اور اس میدان میں بڑھو۔ اور دوسری طرف فرمایا تم میں سے جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کر لے، اللہ اس حال میں موت دے گا کہ خدا اس سے راضی۔ آسان ترین طریقے بھی بتا دیں اور مشکل ہمت والے طریقے بھی، اسی لیے قرآن چیلنج کرتا ہے اور کہتا ہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور لوگوں یہ وہ میدان ہے، گھوڑے دوڑاؤ، آگے نکلو، یہ وہ میدان ہے جہاں پر اصل مقابلہ ہے کہ تم میں سے کون شخص اللہ کا علم، اللہ کی معرفت، اور خدا کی معرفت بہت بڑی چیز، بہت بڑی، اللہ کا ایمان کے بعد بہت بڑا احسان ہے کہ اپنی معرفت، اپنی ذات اور اپنی صفات کی پہچان کسی کو دے دے، اور اللہ اسے توفیق بخشے کہ وہ خدا کو یاد کرتا رہے۔ یہ بہت بڑی بات۔ اس معرفت کے سفر میں یہ نماز ہے، اللہ کی بندگی کی علامت ہے، اللہ کے سامنے اطاعت کی علامت ہے، اور نماز کا چھوڑ دینا یہ سرکشی کی علامت ہے، بغاوت کی علامت ہے۔ وہ 5 وقت بلاتا ہے اور کہتا ہے جھکو، اور آدمی کہتا ہے میں نہیں جھکتا۔ تو اب آپ بتائیں یہ کیا چیز ہے؟ معمولی سی عقل سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو آدمی اللہ کے مؤذن کی اذان سنتا ہے، ضروری سے ضروری کام چھوڑ کے اٹھ کے چل پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص سے کہ جب تم اپنی جگہ سے اٹھتے ہو نماز کے لیے، گھر سے، دکان سے، آفس سے، کہیں سے، تو آپ نے فرمایا اللہ کے ہاں تم اسی وقت نماز میں لکھ لیے جاتے، منع فرمایا کہ جب مسجد میں آؤ تو غفلت کی نظر سے ادھر ادھر نہ دیکھ۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے چل رہے ہیں ادھر، دیکھ رہے ہیں ادھر، اور یہ عادت تو بہت ہو گئی کہ جا رہے ہیں آخرت کی طرف اور مڑ کے دیکھ رہے ہیں دنیا کی طرف، پتہ نہیں کہاں ٹھوکر لگ جائے، راستہ کچھ ہے، نظر کہیں ہے۔ منع فرمایا دیکھو جب اللہ کے لیے آؤ نماز پڑھنے وقار کے ساتھ آؤ، اور آپ نے فرمایا یہ ادھر ادھر دیکھنا، کھیل میں مصروف رہنا، باتوں میں مصروف رہنا، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کرنا، یہ سب غفلت کی علامت ہیں۔ جب تم اپنے گھر سے چلتے ہو، جگہ سے اٹھتے ہو، تم اسی وقت اللہ کے حضور میں شامل ہو۔ اسی لیے بات کو کہا نہیں مسئلہ لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نماز کی نیت ایک آدمی کر رہا تھا
اور اس سے الفاظ بولنے میں غلطی ہو گئی، وہ کہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں، اٹھا جو ظہر کی نماز سے دیا تھا بس اس کی نیت ہو گئی، اب اس سے کہا اللہ اثر پڑھتا ہوں تو اثر نہیں ہے، وہ ظہر ہی ہے جس کے لیے اٹھ کے وہ آیا تھا۔ انہوں نے وسعت اور گنجائش اسی حدیث کی بنا پر رکھی ہے، اس لیے اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اور اللہ کی بندگی کس طریقے سے؟ وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خدا کی معرفت رکھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جاننے والے تھے کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے، کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، غیب کی خبروں کو پہنچانے والے تھے، لوگوں کو ان کی زندگی اور آخرت دونوں جہانوں میں رہنمائی کروانے والے تھے۔ انہوں نے بتایا اللہ کی ذات و صفات کے متعلق، انہوں نے بتایا کہ نماز کیا چیز ہے، ان کے صدقے میں پوری کائنات اور انسانیت کو اللہ کی راہ ملی، وہ نہ ہوتے قرآن جیسی عظیم دولت نہ ملتی، نماز جیسی بڑی دولت نہ ملتی۔ یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے بغیر کسی معاوضے کے اتنی بڑی بڑی دولتیں حاصل کی۔ اسی لیے قرآن بار بار کہتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو میں تمہیں دین سکھا رہا ہوں مجھے تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے، قل لا اسألکم علیہ مالا، لوگوں مجھے پیسے نہیں تم سے چاہیے، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر میرے پروردگار کے ذمہ ہے، میرا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ سب سے بہتر ہے جو اپنے کام کرنے والوں کو جزائے خیر دیتا ہے، اور اللہ سب سے زیادہ بڑا میزبان ہے جو اپنے مہمانوں کو جب وہ قیامت میں پہنچیں گے تو انہیں اجر سے نوازے گا، اور اللہ سب سے بڑا قدردان ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ اللہ کے لیے کام کریں اور اللہ دنیا یا آخرت میں انہیں رسوائی کے لیے چھوڑ دیں۔ اللہ اس کا نظام ہے، وہ اپنی عبادت کو پسند کرتا ہے، اسی لیے کہتا ہے کہ یحب المتطہرین، بہت اچھے ہمیں وہ لوگ لگتے ہیں جو بہت پاک رہتے، بہت صاف رہتے۔ حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علی الوضوء، جو شخص اس بات کو طے کرے کہ وہ ہمیشہ وضو سے رہا کرے گا، آپ نے فرمایا لوگوں قیامت کی تاریکیوں میں یہ وضو اس کے لیے نور بن جائے۔ آپ نے فرمایا جو یہ طے کرے کہ وہ اپنی مساحت کی حد تک وضو میں رہا کرے گا، آپ نے فرمایا قیامت میں اللہ کے حضور بھی باوضو اٹھایا جائے۔ اس کا مطلب ہے قبر کا عذاب، سختیاں، یہ سارے مراحل درمیان سے اٹھ گئے، اور جس وضو کی حالت میں مرا تھا اسی وضو کی حالت میں اللہ سامنے پیش ہو گیا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے یحب المحسنین، اللہ ان لوگوں کو بڑا پسند کرتا ہے جو احسان کرنے والے ہیں، جو دوسروں کے احسان کرنے والے ہیں، جو نیکی کرنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نیکی کا، آپ نے فرمایا یہ بھی بڑی نیکی ہے کہ تم اپنے بھائی کو سیدھا راستہ دکھا دو، آپ نے فرمایا یہ بھی بڑی نیکی ہے کہ راستے میں جو تکلیف دہ چیز ہے اسے ہٹا دو، اور آپ نے فرمایا سنو وہ ایک مرد یا عورت بنی اسرائیل میں تھی اور وہ جا رہی تھی، اور آپ نے فرمایا آدھی بدکارہ عورت تھی یا مرد تھا، اسے گویا والعیاذ باللہ اس گناہ کی عادت پڑ گئی تھی، اور وہ کنویں پہ پہنچی اور اسے دیکھا کہ ایک کتا کیچڑ چاٹ رہا ہے، تو اسے کہا اصابت ما اصابنی، مجھے بھی جو تکلیف ہے اسے بھی یہی تکلیف ہے، مجھے بھی پیاس لگتی ہے، اس کتے کو بھی پیاس ہی ہوگی۔ اس نے اپنی چادر سے جوتا باندھا اور جھکی اور جوتے میں پانی نکالا، جتنا نکالا اس سے کتے کو پلا دیا۔ اللہ نے فرشتوں کو بلایا اور کہا اس کے سارے گناہ معاف، غفر اللہ له، اللہ نے کہا ہم نے اسے بخش دیا، اس نے اس پہ رحم کیا ہے جس نے زندگی۔ کتوں کے ساتھ نیکی کا کہ ان کے بھی پیاس ہے، انسان پیاس ہے، انسان کی بھوک، انسانوں کا اوڑھنا بچھونا، اس شدید سردی میں ایسے گھر
جہاں پہ باپ اور ماں ایک لحاظ اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں اور سمٹ کے سو جاتے ہیں، اس لیے کہ گنجائش نہیں ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں، ان کی مدد کرنا، ان لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، چپکے چپکے خاموشی سے بغیر کسی کو بتائے ان لوگوں کی مدد کرنا جن کے متعلق قرآن نے کہا ہے لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں تمہارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تعرفون بسیماہم، تم ان کے حالات پر غور کرو تو تمہیں خود سمجھ آ جائے گی کہ یہ ڈیزرونگ کیس ہے، یہ ایسا ہے جسے بستر کی ضرورت ہے، یہ ایسا ہے اس گھر میں کھانے کی ضرورت ہے، یہ ایسا ہے جس کو کچھ پیسے چاہیے ہوں، یہ ایسا ہے کہ قرض ہوگی، بہت سی چیزیں انسان خود سمجھ سکتا ہے۔ اللہ نے کہا تعرفون بسیماہم، تم ان کے اثرات دیکھ کے انہیں پہچان سکتے ہو۔ اللہ نے کہا جو ایسے لوگوں کی مدد کرے گا جو ہاتھ نہیں پھیلاتے اس کا اجر ہمارے ذمہ۔ اللہ پسند کرتا ہے، فرمایا کہ عبادت ہماری کرو کہ درگزر سے کام لو، معاف کر دو، اور کمال کی بات کہ جتنی دشمنی ہے، جتنے عیب ہیں، لوگوں کی جتنی تہمتیں ہیں، بڑا خوش نصیب آدمی ہے وہ جس کے رشتہ دار، بیوی، بچے یہ سارے توہین کرتے رہیں اور وہ ایک بات سوچ لیتا ہے۔ اللہ نے کہا فمن عفا واصلح، اور جس نے معاف کر دیا اور جس نے اپنی عادت بنا لی کہ وہ جوڑ کے رکھے گا فاجرہ علی اللہ، ہمارے پاس آئے گا، خوش کر دیں گے اسے، اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ فاجرہ علی اللہ، فرمایا میرے ذمہ رہا اس کا اجر۔ بادشاہ کہہ دے، یہاں ہمارا ایک قابل اعتماد دوست کہہ دیتا ہے مولوی صاحب بے فکر میرے ذمہ رہا، کہتے جی آپ دعوت میرے ذمہ رہا، آپ کا کھانا میرے، مسجد کی طرح میرے ذمہ، مولوی صاحب کس لیے نہ کہا کریں۔ کیسی خوشی ہوتی ہے کہ یار ایک سہارا، اللہ کہتا ہے میرا سہارا دیکھو، فمن عفا واصلح، جس نے لوگوں کو معاف کر دیا اور جس نے چھوڑ کے رکھا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تمہارا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا، تمہارا حق ہم نے تسلیم کر لیا، ہم ضرور دیں گے۔ یہ سب چیزیں، ان میں سب سے بڑی بندگی کا مظہر یہ نماز۔ حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لاتے تھے، مسجد میں حاضری ہوتی تھی، اللہ کے حضور میں حاضری ہوتی تھی، آپ نماز کو پڑھیے جو سنت کے قریب ترین چیزیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، لوگوں کو دیکھتے اور اس بات سے منع کرتے تھے کہ لوگ نماز پڑھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود خطبہ یا تقریر ارشاد فرمائیں، اس لیے کہ نماز میں پھر ڈسٹربینس ہوتی ہے نا۔ تو اگر تقریر کا کوئی وقت متعین ہو تو بس کیسے فرق کیجیے، ہمارے یہاں جمعے میں 12:26-27 پہ بات ہوتی، ایسی نماز پڑھ لے کہ اس سے پہلے مکمل ہو گئی تاکہ وہ پھر علم کی بات سنی جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت پر علم کو ترجیح دی، اس لیے حنفیہ کا مسلک ہمارے نزدیک علم زیادہ اچھا ہے عبادت، ہر عبادت تو اپنی جگہ پہ نفل عبادت ہے۔ تشریف آوری ہوئی اور کھل اٹھے اور فرمایا کلاہما علی الخیر، تم بھی ٹھیک کام کر رہے ہو، تم بھی ٹھیک کام کر رہے ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ خوشی سے آخری صف پہ پہنچ گئے، جوتے آپ اتار دیتے، آپ نے کیا ہو رہا ہے، ان کا اللہ کو یاد کر رہے ہیں، عبادت فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ علم آپس میں مذاکرہ بحث کر رہے ہیں کسی مسئلے پہ، فرمایا کلاہما علی الخیر، دونوں اچھا کام کر رہے ہو، ولکنی بعثت معلما، لیکن اللہ نے مجھے تو تعلیم کے لیے بھیجا ہے بھائی، اور یہ کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم والوں کے پاس گئے۔ یہ نبوت کی میراث ہے علم، اس لیے پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، اچھی کتابیں، اچھی چیزیں، اور اللہ کے بندے جہاں پہنچ کے علم بڑھتا ہے وہاں جانا چاہیے تاکہ انسان علم سیکھے، اور علم جتنا بھی آ جائے تربیت لا، پتہ چلے بات کیسے ہوتی، گفتگو کیسے ہوتی، جملہ کیا بولنا ہے، کس طرح اپنی زبان کو بچانا ہے بےہودہ کلمات سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشریف لاتے تھے مسجد نبوی میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
نماز میں تاخیر ہو جاتی تھی، کبھی تشریف آوری میں لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، منع فرما دیا، فرمایا دیکھو اس طرح نہ کھڑے ہوا کرو۔ کیا تھا مطلب؟ محدثین کی ایک رائے یہ ہے کہ اس طرح امام پر بوجھ پڑتا ہے، ایک طرح بوجھ پڑتا ہے کہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اب جلدی کرو، بس اوقات آدمی کی مجبوری ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہا کرو، اور جب مجھے دیکھو کہ میں آیا ہوں پھر تم کھڑے ہو جایا نماز کے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ امام جب وقت متعین ہو تو اسے بھی چاہیے کہ احتیاط کرے، اور مقتدیوں کی بھی چاہیے کہ کھڑے نہ ہو۔ ایسی کیا جلدی پڑی ہے، کبھی کبھی تاخیر ہو گئی، کوئی انسان کی ضرورت ہے، مصروفیت ہے، درگزر کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، تشریف لاتے تھے مصلی پہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ صفوفکم، لوگوں اپنی صفیں بالکل سیدھی رکھو۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا اپنی صفیں ایسی سیدھی رکھو جیسے کہ تیر سیدھا کیا جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا تم جانتے نہیں تمہاری صفوں کا ٹیڑھا پن یہ اتنا خطرناک ہے کہ امت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اس فعل کا اثر کہاں جا کر مرتب ہوتا ہے۔ فرمایا صفیں ٹھیک کرو۔ کبھی کبھی فرماتے تھے اللہ رحم کرے اس انسان پہ جو جلدی سے بڑھ کے آگے سب کچھ کر دیتا ہے، ایک آدمی کی گنجائش، دو کی گنجائش، لوگ جلدی فرمایا جلدی کرو آگے آنے میں، اور اگر اللہ اس پہ رحم فرمائے۔ ایک جگہ آیا بس اللہ اسے خاص طور سے اپنے قریب رکھے جو سب جلدی کچھ کرتے۔ لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی جائے، ارے یار خود چلے جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں دعائیں کس کو پتہ ہے لگ جائیں؟ فرمایا بس اللہ اسے خاص اپنا قرب نصیب فرمائے جو جلدی سے آگے آ کے سب کو پر کر دیتا ہے۔ اور پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجتے تھے، فرماتے بلال جاؤ، اور اس سے بلال رضی اللہ عنہ صفوں کو درست کراتے تھے، پھر آ کر ساری مسجد کی آخری صف تک گھوم کے آ کے اطلاع دیتے تھے کہ اللہ کے رسول صفیں سب ٹھیک ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز شروع کرتے تھے وہ اس طرح سے کہ اللہ اکبر کہتے، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ مسلم کی روایت میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اور کانوں کے یہ جو لو ہیں اس تک، ایک جگہ حدیث میں آیا ہے شانوں تک اٹھاتے، ایک جگہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کانوں کی لو اور شانوں کے درمیان تک اٹھاتے تھے۔ حنفی فقہا کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ روایت یہی آئی ہے نا کہ کانوں کی لو تک اٹھاتے تھے، تو اگر ہم اپنے انگوٹھے کانوں کی لو تک لے آئے تو ساری حدیثوں پر عمل ہو گیا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھائے کانوں کی لو تک، مسلم کی روایت میں یہ آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آرام سے فرماتے تھے، کہہ دیتے تھے اللہ اکبر، بس نہ لمبا سے کرتے تھے نہ کھینچتے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ دیتے، سینے پہ ہاتھ باندھ دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ناک کے نیچے ہاتھ باندھ دیتے تھے، کہیں بھی باندھتے تھے، ناک سے اوپر باندھ دیتے تھے، نماز پڑھو بھائی۔ یہ اتنے بڑے مسائل نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، سب صحیح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیز حنفیہ نے ترجیح دی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے کہ وہ ناک کے نیچے ہاتھ باندھ، شوافے نے ترجیح دی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آپ دیکھ کے سینے پہ ہاتھ۔ ہر ایک کی اپنی اپنی روایت ہے، حرج کیا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا کوئی فعل امت میں ضائع نہ ہو جائے۔ ساری حدیثوں پہ پتہ ہے کوئی یہ کرتا ہے کوئی یہ کرتا ہے، لیکن کوئی نماز ہی چھوڑ دے۔ اللہ نے بڑا یہ سخت بات کی، اللہ نے کہا وہ جہنم میں جائیں گے اور یہ جنت والے جنت میں خوش و خرم ہوں گے اور جھانکیں گے اوپر سے اور کہیں گے ماں سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں جل رہے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ یہ حال اللہ ہم سب کو نماز اور صحیح اعمال کی توفیق